اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ 216 نمبر آیت میں جہاد کی فرضیت سے متعلق ذکر فرمایا تھا کہ یہ جہاد حقیقت میں معاشرے کی حفاظت کے لیے، ملک میں امن کی بقا کے لیے، اللہ کے دین اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اسی طرح سے وہ افراد، وہ قومیں جو معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، دوسروں پر مذہب کے نام سے ظلم کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی سزا کے طور پر، ان لوگوں کے جواب کے طور پر اللہ نے جہاد فرض فرمایا تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کفار مکہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے مقدس مہینے میں، محترم مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جو 12 مہینے میں 4 مہینے محترم مانے جاتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینے میں جنگ اور قتال کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس میں قتال کرنا جائز ہے؟ کیا ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں قتال کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں کا سوال حقیقت میں ایک واقعے کی وجہ سے تھا۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، پہلے سے یہ معروف تھا زمانہ جاہلیت سے کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں کی جائے گی، کوئی ایک دوسرے کا مال نہیں لوٹے گا۔ عرب میں جو لٹیرے ہوا کرتے تھے، لوٹتے تھے دوسروں کا مال، یہ 4 مہینوں میں نہیں لوٹتے تھے۔ چوری کرنے والے ان 4 مہینوں میں چوری کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے تھے۔ حالانکہ مکہ ویسے ہی مقدس شہر ہے، لیکن خاص طور پر ان 4 مہینوں میں، 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ نہ کسی کا مال لوٹیں، نہ کسی کو پریشان کریں، نہ کسی پر ظلم کریں، نہ کسی سے جنگ کریں۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب سے ایک چند مسلمانوں کی ایک ٹولی، ایک جماعت، ایک لشکر مدینہ کے باہر بھیجا تھا، تاکہ جو کفار شرارت کر رہے ہیں، بار بار مدینہ پر چڑھائی کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اور مکہ سے آ کر مدینہ کے اطراف میں بکریاں، اونٹ وغیرہ پر اچانک دھاوا بول کر اٹھا کر لے جاتے ہیں، چرواہوں کو مار دیتے ہیں، اس طرح سے جو شرارتیں ہو رہی ہیں، ایسے شرارت کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے، انہیں پکڑا جائے۔ تو جب یہ لشکر مدینہ سے باہر نکلتا ہے اور اتفاق سے چند کفار سے ان کی مت بھیڑ ہو جاتی ہے اور مقابلہ ہوتا ہے، اس مقابلے میں ایک کافر کا قتل ہو جاتا ہے۔ جس وقت قتل ہوا تھا وہ رجب کا مہینہ تھا۔ رجب کا مہینہ یہ 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو کفار مکہ نے باقاعدہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھیے محمد کے ساتھیوں نے رجب کے مہینے میں قتال کیا، جنگ کیا اور ہمارے ایک آدمی کا قتل کر دیا۔ تو یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے محترم مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ ایک زمانے قدیم سے یہ 4 مہینوں میں قتال نہیں ہوا کرتا تھا، آپ نے کیسے قتل کر دیا؟ آپ نے کیسے اپنا لشکر بھیجا اور رجب کے مہینے میں ہمارے آدمی کو قتل کر دیا گیا؟ اس طرح سے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے، قل، انہیں جواب دو، قتال فیہ کبیر، اس مہینے میں قتال کرنا واقعی بڑا گناہ ہے، گناہ کا کام ہے، محترم مہینے ہیں، اس میں قتال نہیں ہونا چاہیے۔ قل قتال فیہ کبیر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مہینے میں قتال، جنگ، یہ غلط ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے، انہیں آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ کے راستے سے روکنا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام کے پاس جانے سے لوگوں کو روکنا، مکہ کے باشندوں کو مکہ شہر سے باہر نکال دینا، یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ ماہ رجب جو محترم مہینہ ہے، اس میں قتال کرنا غلط ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہو، مکہ شہر کے لوگوں پر اتنا ظلم کرتے ہو کہ انہیں شہر سے باہر نکال دیتے ہو، لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رہے ہو، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے ہو، تو اس طرح اور اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کو یہ بڑا گناہ نظر نہیں آتا؟ یہ گناہ تم کو نظر آ رہا ہے کہ رجب کے مہینے میں لڑائی کر لیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا؟ یہ جو گناہ ہم نے گنائے ہیں، یہ گناہ تو اس سے بڑے گئے ہیں، تم ان سے بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو، اور اس گناہ کے بارے میں تم کو بڑی فکر لاحق ہوئی ہے۔ جیسے کوئی شخص ہے، بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کرنا، سودی کاروبار کرنا، اور وہ آدمی آ کر آپ میں سے کسی سے کہے کہ آپ راستے میں پانی پھینک رہے ہو، یہ اچھا نہیں ہے، تو آپ سوچیں گے ماشاءاللہ کتنا متقی آدمی ہو گیا، یہ بات تو صحیح ہے، میں نے راستے میں پانی پھینکا ہے، غلط ہے،
تم تو انسانوں کا خون کرتے ہو نا، تم تو راستے پہ کیا پوری زمینوں پر قبضہ کر رہے ہو، تم پڑوسیوں پر ظلم کرتے ہو، تمہاری وجہ سے معاشرے میں کتنے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے ساتھ کتنا دھوکے والا کام کرتے ہو، سودی کاروبار تم کرتے ہو، اتنے بڑے بڑے جرائم کرتے ہو، اور نصیحت کرنے آئے کہ راستے میں پانی پھینکنا غلط ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم تو مانیں گے غلط ہے، لیکن ہم یہ بتائیں گے کہ تمہارا جو کام ہے، تم جو برائیاں کرتے ہو، اتنی بڑی بڑی برائیاں، اس پر کبھی تمہارا دماغ نہیں جاتا، تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، اس کو بہت بڑا سمجھنے لگ گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غالباً مکہ مکرمہ میں، یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حج کے موسم میں عراق کے کچھ لوگ آئے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مچھر مارنے کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، من این انتم، کہاں کے ہیں آپ لوگ؟ حج کا موسم ہے، ساری دنیا سے حاجی آتے ہیں، تو چند افراد آئے، وہ جانتے تھے بزرگ عالم ہیں، صحابی رسول ہیں، بڑے علم والے ہیں، تو لوگ علماء کے پاس جا کے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو یہ لوگ آئے، پوچھنے لگے کہ مچھر مارنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے مچھر مار دیا تو اسے کیا گناہ ملے گا؟ تو عبداللہ بن عمر نے پوچھا، آپ کہاں کے ہو؟ کہا ہم عراق کے ہیں۔ عراق؟ تم عراق والے ہو؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا جب نہیں پوچھا تھا؟ انسانوں کا قتل کرتے ہو تو تب نہیں پوچھتے ہو انسانوں کے قتل کا کیا حکم ہے؟ مچھر کے قتل کی فکر لگی ہے۔ بس ایسے ہی یہ مثال ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ محترم مہینے میں قتال کرنے کا کیا حکم ہے؟ آپ جو کام کر رہے ہو، اللہ کا انکار، مسجد حرام کے پاس، کعبے کے پاس مسلمانوں کو جانے سے روکنا، سے لے کے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تقریباً 7 سال گزر گئے تھے، 7 سال تک واپس مکہ نہیں جا سکے۔ عمرہ کرنا چاہتے تھے، مکہ والے جانے نہیں دیتے تھے، آنے نہیں دیتے تھے، مکہ میں داخل ہونے نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے گھر سے اللہ کے بندوں کو تم جو روک رہے ہو سال بھر، 12 مہینے، تب تم کو برا نظر نہیں آتا؟ اور پھر مکہ جیسا مقدس اور محترم شہر ہے، آپ محترم مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یہ محترم شہر کے لوگوں کو، وہاں کے باشندوں کو مارتے ہو، ان پر ظلم کرتے ہو، ان کو ان کے شہر سے نکال کر باہر کر دیتے ہو، تب تمہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ فرماتے یہ جو گناہ تم کر رہے ہو، یہ گناہ اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو اس سے بڑا ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تم یہ جو فتنہ پھیلا رہے ہو، یہ شرک پھیلانا، یہ مسلمانوں پر ظلم کرنا، لوگوں کو کعبے سے روکنا، بت پرستی کو عام کرنا، یہ فتنہ ہے، شرک سراپا فتنہ ہے۔ اب شرک چاہے آج مسلمان کرے یا کافر کرے، یہ سراپا فتنہ ہے۔ آپ نے کہا یہ فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ قتل ہوا تو 1-2 آدمی کے درمیان لڑائی ہوگی، ایک کا قتل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن جو فتنے ہیں کئی گھروں کو تباہ کریں گے، کئی لوگوں کے ایمان کو تباہ کر دیں گے، آخرت تباہ کر دیں گے۔ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ وہ لوگ تم سے برابر قتال کرتے رہیں گے، کافر تم سے مسلسل لڑتے ہی رہیں گے۔ کب تک لڑیں گے؟ حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا،
اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے واپس نہ کر دیں، تمہارے دین سے نہ نکال دیں۔ اگر ان کے پاس استطاعت ہے تو جتنی استطاعت ہوگی اتنی استطاعت کا استعمال کریں گے، حالانکہ ایسا وہ نہیں کر سکتے۔ ایسا وہ نہیں کر سکتے کہ تمام کے تمام مسلمانوں کو کافر بنا دیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے بہت زیادہ محنتیں کرنے کے بعد، اربوں اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد ایک دو مسلمان کو کافر بنا لیں، ہو سکتا ہے۔ یہ ہر زمانے میں ہر علاقے میں ہوا ہے، ہمارے بھی ملک میں کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں مسلمان تھا وہ چلا گیا ادھر، چلے جانے دیں۔ ایسے جو منافقین ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ اگر اسلام کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر، ایک فطری مذہب کو چھوڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو چھوڑ کر بغاوت کی طرف، فتنے فساد کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن ایسا زیادہ نہیں ہوگا، بہت کم ہوگا، لیکن محنتیں اتنی زیادہ کی جائے گی۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کتنی محنت ہوتی ہے، کن کن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، ساری محنتیں، ساری صلاحیتیں، ساری طاقتیں، تمام قسم کی مشنریاں سب لگی ہوئی ہیں، صبح شام ہر طرح کے جتنے بھی وسائل کا استعمال کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنا پیسہ، اتنا وقت، اتنی صلاحیت صرف کرنے کے بعد کتنے مسلمان کفر کی طرف لوٹے ہیں؟ گنے چنے۔ لیکن مسلمان جو گھر بیٹھے قرآن کی تعلیم دیتا ہے، چلتے پھرتے اپنے شکل و صورت سے اسلام کی دعوت دیتا ہے، کسی کو کتاب دیتا ہے، 50 روپے کی کتاب، 100 روپے کی کتاب، 10 روپے کی کتاب، یعنی اس طرح کی کتابیں دے دیتا ہے، اور تھوڑی دیر 5 منٹ 10 منٹ کسی جگہ کھڑے رہ کر بول دیتا ہے۔ اس طرح کی معمولی سی محنتوں پر سالانہ سینکڑوں کافر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہندوستان ہی نہیں، ساری دنیا میں، ساری دنیا میں۔ اور جو لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، بہت سے مراد کچھ محنت جو زیادہ نظر آتی ہے، جیسے عرب ممالک ہیں، خاص طور پر سعودی عرب ہے، جہاں دعوت سینٹرز ہیں، وہاں خاص طور پر اسلام کے لیے، غیر مسلمین میں اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو ایک الگ شعبہ بنایا گیا ہے، وہ محنت کی جا رہی ہے، تو وہاں تو سالانہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوتے ہیں، دنیا کے ہر ملک کے لوگ۔ جبکہ یورپ کئی مشنریاں تیار کیا ہوا ہے مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے، لیکن ہمیشہ ناکامی ہی نظر آتی ہے۔ چند افراد ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ برابر اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اس طرح سے کفر والوں کی جانب سے، شرک والوں کی جانب سے شرارتیں یا ان کی جانب سے الگ الگ اعلانات، الگ الگ باتیں سننے کا عادی ہو جانا چاہیے۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی سمجھوتا ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی زبان کو بند کر سکے، کوئی معاہدہ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جس قانون کی وجہ سے وہ شرارت کرنے سے رک جائیں۔ چاہے قانون بنے، چاہے نظام بن جائے، چاہے معاہدہ ہو جائے، چاہے دوستی ہو جائے، چاہے تعلقات بن جائیں، بہرحال وہ اس بات کی برابر کوشش کرتے رہیں گے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو۔ انہیں اسلامی تعلیمات سے نفرت ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو برائی پر رہنا پسند کریں گے، لیکن اسلامی تعلیمات کی کوئی اچھائی انہیں نہیں بھائے گی۔ تب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب غلط کرنے والا اپنی غلطی پر ڈٹا ہوا ہے اور جو دین کو وہ مانتا ہے اس کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے مسلسل محنت کر رہا ہے،
تو پھر جو حق پر ہے، دین پر قائم رہنے والا، انہیں محنت کیوں نہیں کرنے چاہیے؟ غلط کام کرنے والا غلطی کی طرف مسلسل بلا رہا ہے تو صحیح کام کرنے والا پھر اپنے صحیح کی طرف، حق کی طرف مسلسل دعوت کیوں نہ دیں؟ اگر مسلمان مسلسل دعوتی کام نہیں کرتے ہیں غیر مسلمین میں، کفار میں، شرک کرنے والوں میں، کفر کرنے والوں میں، انہیں اگر جنت کا راستہ نہیں بتاتے ہیں تو مسلمانوں میں کوتاہی ہے۔ پھر یہ مسلمانوں کی کوتاہی ہوگی۔ وہ محنتیں کر رہے ہیں، وہ میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، وہ اخبارات کا استعمال کر رہے ہیں، وہ جرائد کا استعمال کر رہے ہیں، سارے اسٹیج استعمال کر رہے ہیں، اور ہم کچھ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ اخبارات کا، نہ ٹیلی ویژنوں کا، نہ پلیٹ فارم کا، نہ کسی اور چیز کا۔ ہمیں بھی ان لوگوں کو جنت کے راستے پر لانے کے لیے مسلسل محنت کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ جنت میں جائے، ان کی بھی خواہش ہے، لیکن وہ اندھیرے میں ہیں، انہیں دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ ان کے سامنے ان کے بڑوں نے اسلام کو بری شکل میں بنا کر پیش کیا ہے، اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ برائی ہے، برائی کی طرف نہیں آنا چاہتے ہیں۔ تو انہیں ہم یہ بتائیں کہ یہ اسلام کون سا مذہب ہے، کون سی تعلیم دیتا ہے۔ جب انہیں بتائیں گے تو پھر ان کے دلوں کے اندر کی بتی جل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے دلوں کو منور کرے گا، اسلام کی طرف انہیں ہدایت دے دے گا۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں موت ہو جائے، دین سے مرتد ہو گیا پھر موت واقع ہو گئی، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہے۔ دین سے مرتد ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے مسلمان تھا اور پھر کسی وجہ سے کافر بن گیا، اس کو کہتے ہیں مرتد ہونا، واپس ہو جانا، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلے جانا، کفر میں چلے جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر اسی کفر پر، ارتداد پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا اور آخرت کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کفر کے ساتھ نیکیاں تک اللہ کو مقبول نہیں ہیں، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان، پھر اس کے بعد اس میں بلند درجات کے لیے دیگر نیک اعمال۔ تو نیک اعمال ہوں لیکن ایمان نہ ہو تو جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو جائیں گے۔ واولئک اصحاب النار، اور یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسلام پر ثابت قدم رکھے اور اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی، اسلامی تعلیمات کو صحیح طرح سے لوگوں کے درمیان عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔